قصة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 6 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. ہوا بالاہتداء حقیق ای ہوا صلی اللہ علیہ وسلم جدیر بأن يهتدى به. قال الله تعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الجملة صفة لقوله هدى أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين. پیارے طلبہ اکرام، مصنف کی عبارت ہوا بالاہتداء حقیق کا ترجمہ شارح مدث اللہ العلی فرمائیں گے کہ وہ ذات ایسی ہے، اس لائق ہے کہ اسی کی پیروی کی جائے، اسی کی اتباع کی جائے، اسی سے ہدایت حاصل کی جائے. اب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے ہی جو ہے ہدایت حاصل کی جائے، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو شارح مدث اللہ العالی آپ کو بتائیں گے. اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سیدھی راہ کی طرف بلانے کے لیے بھیجا ہے. یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے ہی ہدایت حاصل کی جائے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھیے. ہوا بالاہتداء حقیق ای ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدیر بأن یہتدی بہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہدایت حاصل کی جائے. قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انک لتہدی، بے شک آپ ہدایت عطا فرماتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. یعنی آپ ہی سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کی ذات سے ہی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. اب یہ جو جملہ آیا ہے ہوا بالاہتداء حقیق، یہ ترکیبی اعتبار سے کیا بنے گا؟ تو شارح مدث اللہ العالی آپ کو اس کی 2 ترکیبیں بتائیں گے کہ یہ ترکیبی اعتبار سے 2 طرح سے واقع ہو سکتا ہے. اس کی 2 طریقے سے ہم ترکیب کر سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اس جملے کو، یعنی پورا جملہ جو ہے ہوا بالاہتداء حقیق، اس کو ہم ہدن سے صفت بنا دیں. جو مصنف کی عبارت میں جو ہدن ذکر ہوا تھا ما قبل میں، اس سے ہم کیا کریں، اس پورے جملے کو صفت بنا دیں، صفت قرار دے دیں. یہ بھی درست ہے. دوسرا یہ کہ ہم اس کو حال بنا دیں. ہم اس کو کیا کریں، ہوا بالاہتداء حقیق پورے جملے کو حال بنا دیں. اب یہ حال 2 طریقے سے بنے گا، یا تو حالین مترادفین کی قبیل سے بنے گا یا حالین متداخلین کی قبیل سے بنے گا. اب یہ حالین مترادفین کیا ہے، حالین متداخلین کیا ہے؟ تو پیارے طلبہ اکرام، حالین مترادفین یہ ہے کہ ذوالحال ایک ہی ہو اور حال 2 واقع ہوں. جیسے کہ ارسلہ کی ہو ضمیر جو پیچھے گزری ہے وہ ذوالحال بن جائے، اور ہدن اور ہوا بالاہتداء حقیق یہ دونوں اسی سے حال بن جائیں. یہ ہے حالین مترادفین. اور حالین متداخلین کیا ہے؟ حالین متداخلین یہ ہے کہ ذوالحال بھی 2 ہوں اور حال بھی 2 ہوں، یعنی دونوں حالوں کے ذوالحال الگ الگ ہوں، 2 ہوں. لیکن جو پہلے والا حال ہے
پہلے والا حال جو ہے اس کے اندر ہی ایک ایسی ضمیر ہوگی جو ذوالحال بنے گی دوسرے والے حال کے لیے. یہ ہے حالین متداخلین، یعنی دونوں کے ذوالحال تو الگ ہوں گے دونوں حالوں کے، لیکن جو دوسرے والے حال کا جو ذوالحال ہوگا وہ پہلے والے حال کے اندر ایک ضمیر ہوگی، وہی اس کے لیے کیا بنے گا؟ ذوالحال بنے گا. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آئیے اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں. هذه الجملة صفة لقوله هدى، اور یہ جملہ جو ہے ہوا بالاہتداء حقیق، یہ جملہ صفت ہو سکتا ہے مصنف کے قول ہدن سے، او یکونان حالین مترادفین او متداخلین، یا یہ جملہ حالین مترادفین یا متداخلین کی قبیل سے بھی ہو سکتا ہے. الاول سے مراد کیا ہے؟ حالین مترادفین. الاول بان یکون ذو الحال واحدا وهو ها هنا ضمیر المفعول فی ارسلہ. پہلا یعنی حالین مترادفین اس طور پر ہوگا کہ ذوالحال ایک ہی ہو، اور وہ ذوالحال کیا ہے؟ وہ ارسلہ میں مفعول کی ضمیر ہے. ضمیر مفعول متصل جو تھی ہو ضمیر، اس سے دونوں کیا بنیں گے؟ یہ دونوں حال بنیں گے. والثانی بأن يكون ذو الحال لقوله هدى ضمیر المفعول وذو الحال لقوله هو بالاهتداء ضمیر الفاعل في قوله هدى. اور دوسرا یعنی حالین متداخلین کس طور پر بنے گا؟ تو حالین متداخلین اس طور پر بنے گا کہ ذوالحال یعنی ہدن کا جو ذوالحال ہوگا، ذوالحال لقولی ہدن، مصنف کے قول ہدن کا جو ذوالحال ہوگا وہ مفعول کی ضمیر ہوگی، اور ذوالحال لقولی ہوا بالاہتداء، اور مصنف کے قول جو ہوا بالاہتداء حقیق ہے، اس کا ذوالحال کون ہوگا؟ یہ فاعل کی ضمیر ہوگی جو کہ ہدن کے اندر ہوگی. اور ہدن یہ یاد رکھیں پیچھے بتایا تھا ہادین کے معنی میں ہو کر کے، ہادین کے معنی میں نا، اور ہادین اس میں فاعل ہے تو اس میں ضمیر نکل سکتی ہے، اور یہ جو ہے ہوا بالاہتداء حقیق کا ذوالحال بن سکتی ہے. تو یہی کہا وذو الحال لقوله ہوا بالاہتداء، اور مصنف کے قول ہوا بالاہتداء کا جو ذوالحال ہوگا ضمیر الفاعل فی قوله ہدن، وہ مصنف کے قول ہدن کے اندر فاعل کی ضمیر ہوگی، کیونکہ فاعل کی ضمیر کیسے؟ بمعنی ہادین، ہدن ہادین کے معنی میں ہو کر. تو پتہ چلا فالحال الثانیۃ تکون داخلۃ فی الحال الاولی، پتہ چلا کہ دوسرا حال جو ہے وہ داخل ہے پہلے حال میں، کیونکہ ہدن یعنی بمعنی ہادی ہو کر اس کے اندر ہی ذوالحال موجود ہے، تو دوسرا حال کہاں داخل ہو گیا؟ پہلے حال کے اندر داخل ہو گیا. آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَنُورًا بِهِ الْاقْتِدَاءُ يَلِيقُ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسا نور اللہ عز و جل نے بنا کر بھیجا جس کی اقتدا کرنا ہمارے لیے کیا ہے؟ مناسب ہے. جس کی اقتدا کرنا ہمارے لیے مناسب ہے، ہمارے لیے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایسا نور اللہ عز و جل نے بنا کر بھیجا ہے. اب یہاں پر جو نورن آیا ہے، نورن کی ترکیب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں شارح مدث اللہ العالی آپ کو بتائیں گے. نور جو ہے یہ ہدن سے معطوف ہے، ہدن پر کیا ہے؟ معطوف ہے، یعنی ہدن معطوف علیہ ہے اور یہ نور کیا ہے؟ معطوف ہے. اور آپ نے پڑھا ہے معطوف علیہ اور معطوف دونوں کا اعراب ایک ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہدن بھی منصوب تھا اور یہ نورن بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. نورن بھی کیا ہے؟ منصوب ہے. اور یہاں پر جو نورن بھی میں جو بھی آیا ہے، بھی باحرف جار، یہ ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف، یہ ظرف کس سے متعلق ہے؟ اقتدا سے متعلق ہے یا یلیق سے متعلق ہے؟ تو شارح مدث اللہ العالی آپ کو بتائیں گے یہ ظرف جو ہے اقتدا سے متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ اقتدا سے متعلق ہے. دیکھیے ترجمہ وَنُورًا بِهِ الْاقْتِدَاءُ يَلِيقُ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا نور بنا کر بھیجا گیا جس کی اقتدا ہمارے لیے مناسب ہے. وَنُورًا مَعْطُوفٌ عَلَىٰ هُدًى،
اور یہ نور کیا ہے؟ ہدن پر معطوف ہے. والظرف یعنی جو بھی جار مجرور سے مل کر ظرف ہوا تھا، یہ ظرف کس نہ کسی سے متعلق ہوگا، تو کس سے متعلق ہے؟ فرمایا متعلق بالاقتداء، یہ اقتداء سے کیا ہے؟ متعلق ہے، اقتداء سے متعلق ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے عبارت پڑھتے ہیں. وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِتِّبَاعَ لَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَلِيقُ بِنَا لِأَنَّهُ كَمَالٌ لَنَا وَدَلِيلٌ لَنَا عَلَى الْخَيْرَاتِ وَهَادِيًا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فَلَا يَحِقُّ لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُهُ وَالْإِتِّصَافُ بِأَخْلَاقِهِ الشَّرِيفَةِ وَأَوْصَافِهِ الْمُنِيفَةِ. پیارے طلبہ اکرام، آپ نے جو ابھی پڑھا تھا وَنُورًا بِهِ الْإِقْتِدَاءِ يَلِيقُ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور بنا کر بھیجا گیا کہ آپ ہی کی اقتداء کرنا ہمارے لیے مناسب ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے پھر فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے یہ شارح مدث اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اوپر جان لیا کہ آپ ہی کی اقتداء کرنا ہم پر لازم ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہمارے لیے کیا ہے؟ کمال ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی کی طرف پہنچانے والی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہی ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والی ہے. تو پھر ہمارے لیے یہی مناسب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیروی کی جائے، اور آپ کے اخلاق شریفہ سے ہم متصف ہوں، اور آپ کی ہی اوصاف مبارکہ سے ہم متصف ہوں. یہ ہمارے لیے مناسب ہے، یہی ہمارے لیے لائق ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ شارح مدث اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِتِّبَاعَ لَهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَلِيقُ بِنَا لِأَنَّهُ كَمَالٌ لَنَا، اور جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا ہمارے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال لنا، ہمارے لیے کمال ہے. وَدَلِيلٌ لَنَا عَلَى الْخَيْرَاتِ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے بھلائی پر کیا ہے؟ دلیل ہیں. وَهَادِيُنَا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت دکھانے والے ہیں. فَلَا يَحِقُّ لَنَا إِلَّا اتِّبَاعُهُ، تو ہمارے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ ہم کسی اور کی اتباع کریں آپ کے علاوہ، یعنی ہمارے لیے آپ کی ہی اتباع کرنا کیا ہے؟ مناسب ہے. آپ کی ہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ آپ کی ہی اتباع کی جائے. اور والاتصاف باخلاقہ الشریفہ، اور ہمارے لیے پھر یہ حق بنتا ہے کہ ہم آپ کی ہی اخلاق شریفہ سے کیا ہوں؟ متصف ہوں، اور آپ کی ہی اوصاف مبارکہ سے کیا ہوں؟ متصف ہوں. وتقدیم الظرف لقصد الحصر المفید ان دینہ اسلام ناسخ لسائر الادیان. اب یہاں سے ایک بات ذکر کر رہے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا وَنُورًا بِهِ الْإِقْتِدَاء. تو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بِهِ کیا ہے؟ جار مجرور سے مل کر ظرف ہے، اور الاقتداء جو ہے اس سے متعلق ہے، اور ظرف جو ہے اس سے متعلق ہے. پتہ چلا بِهِ معمول ہوا اور الاقتداء کیا ہے؟ عامل ہوا. اور عامل تو مقدم ہوتا ہے اور معمول مؤخر ہوتا ہے، جبکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ معمول مقدم ہے اور عامل کیا ہے؟ مؤخر ہے. یہ اثر کیسے کرے گا؟ تو کہا یہاں پر جو بِهِ کو لے کر آئے ہیں وہ حصر کے لیے لے کر آئے ہیں. وہ کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ حصر کے لیے. کیونکہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس کا مقام مقدم ہو، ہے نا، جس کا مقام کیا ہو؟ مقدم ہو، اس کو اگر مؤخر ذکر کر دیا جائے، یا جس کا مقام مؤخر آنا ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. جس کا مقام کیا ہو؟ مؤخر ہو، اگر اس کو مقدم ذکر کر دیا جائے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. اسی وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وَنُورًا بِهِ الاقتداء میں بِهِ کو پہلے لے کر آئے، مقدم کیا، کیونکہ یہاں پر یہ یقین کا یعنی حصر کا فائدہ دے رہا ہے. وہ اس طور پر کہ ترجمہ یہ کیا کہ وہ ایسے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور بنا کر بھیجا گیا کہ آپ ہی کی اقتداء کرنا ہم پر کیا ہے؟ مناسب ہے، لائق ہے. تو اس حصر کو پیدا کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بِهِ کو جو ہے مقدم کیا حصر کو پیدا کرنے کے لیے. دیکھیں وہ تقدیم الظرفی، اور
ظرف کو مقدم کیا لقصد الحصر المفید، حصر مفید کا ارادہ کرنے کے لیے، یا حصر مفید کا قصد کرنے کی وجہ سے، حصر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام جو ہے تمام ادیان کے لیے کیا ہے؟ ناسخ ہے، ناسخ، کیونکہ جتنے بھی ادیان گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء کے علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ادیان تھے، ان تمام ادیان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کیا ہے؟ ناسخ ہے۔ واقتداء ائمة المجتہدین اقتداء به فی الحقیقہ لأنهم حملة شرعه الشریف فهم المبلغ امته شریعة المطہرہ فلا ينافی الحصر۔ یہاں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہی کو پہلے ذکر کیا تاکہ حصر کا فائدہ دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتدا کرنا ہم پر جو ہے مناسب ہے، ہمارے لیے لائق ہے، تو پتہ چلا کہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین گزرے ہیں ان کی اقتدا کرنا ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی جب اقتدا کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتدا کی جائے، جب یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے تو مجتہدین کی اقتدا کرنا ہم پر جائز اور درست نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جواب شارح مدظلہ العالی یہ ارشاد فرمائیں گے کہ دیکھیں، ائمہ مجتہدین کی اقتدا کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی اقتدا کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ جو ائمہ مجتہدین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت شریفہ کو بتانے والے ہیں، امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت مطہرہ کے اٹھانے والے ہیں، حامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کو امت تک پہنچانے والے ہیں۔ کوئی الگ شریعت نہیں ہے، الگ مذہب نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کے یہ لوگ حامل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کی اتباع اور اقتداء کرنا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع اقتداء کرنا ہے۔ تو پتہ چلا حصر جو لے کر آئے اس سے ائمہ مجتہدین کی اقتداء کرنے میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، وَاقْتِدَاءُ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَہِدِينَ، اور ائمہ مجتہدین کی اقتداء کرنا اقتداء بِهِ فی الحقیقہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اقتداء کرنا ہے حقیقت میں، لأنہم حملۃ شرعہ الشریف، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی شریعت شریفہ کے حامل ہیں، فہم المبلغون امتہ شریعتہ المطہرہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت کی تبلیغ کرنے والے ہیں، فلا ینافی الحصر، تو یہ حصر کے منافی نہیں ہوگا۔ پیارے طلبہ اکرام، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔